حسن نے کہا کہ پاؤں کا مسح ہے، پاؤں کو دھونا نہیں۔ یہاں ہم پہلے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ حسن کی جماعت جب وضو کرنے لگتی ہے پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور پھر باقی وضو کر کے تو آخر میں پھر اس پہ مسح کرتے ہیں، جس سے ہمارے سادہ لوگ اہل سنت مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات الٹا وضو کرتے ہیں، اور یہ خود کو بھی کہتے ہیں کہ ہم الٹا وضو کرتے ہیں، ہم پہلے پاؤں دھوتے ہیں۔ پاؤں کیوں دھوتے ہو؟ کہتے ہیں جی جب ہمیں شک ہو کہ پاؤں پر نجاست حقیقی لگی ہوئی ہے تو ہم پاؤں دھو لیتے ہیں، یعنی مسح سے نجاست حکمی تو پاک ہو جاتی ہے، نجاست حقیقی پاک نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مسح کی یہ طاقت نہیں کہ پاؤں کو نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاک کر سکے، اور دھونے سے پاؤں دونوں نجاستوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو لہذا دھونے کی طاقت زیادہ ہے۔ یہ تو ایک میرا آپ کو عقلی کہہ لو یا جون سا بھی ہے، تو اس بات پہ کہ پاؤں آپ بھی دھوتے ہیں، دھوئے بغیر گزارا ہوتا نہیں آپ کا، آپ پہلے دھو لیتے ہو۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مسح سے بات نہیں بنتی، اس لیے پہلے دھوتے ہو، یا تو پھر ہونا کہ جب مسح سے پاؤں پاک ہو جاتا ہے تو نجاست حقیقی حکمی دونوں سے پاک ہو جائے، لیکن ایسی بات آپ کے ہاں بھی نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ مسح ثابت کرنے کے لیے آپ نے بڑا زور لگایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ، اس کا عطف جو ہے بِرُؤُوسِكُمْ پر ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے وَأَرْجُلِكُمْ، اور بڑا ایک ہمارے پر تمسخرانہ سا انداز سے ہنسے اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا کہ جی اہل سنت کہتے ہیں ایک قرات ہے اور پھر قراتیں 7 بنائیں، پھر 7.5 3 ادھر 3.5 ادھر 3.5 وہ نصب والی 3.5 جار والی، اور دیکھو جی 3.5 ہے۔ محترم قراتیں 2 ہی ہیں، ایک نصب والی یعنی زبر والی اور دوسری جر والی زیر والی۔ یہ 3.5 یہ کوئی چیز نہیں ہے، 2 قراتیں ہیں جس میں اہل سنت کہتے ہیں کہ مشہور جو ہے وہ قرات نصب والی ہے، اور جر ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو جر جواری ہے۔ تو آپ نے اس پہ بہت کچھ کہا جس کو آگے چل کے میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، جیسے پیچھے بیان کر چکا آپ کا اوپر نیچے، اس طرح انشاءاللہ یہ بھی ساری آپ کے ہاتھ پکڑا دوں گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ہاں، یہاں یہ کہتا ہے کہ قراتیں بعد کی جو ہیں پیداوار ہیں، یہ 7 قاری بعد میں ہوئے ہیں اور یہ اس وقت سے قراتیں ہیں۔ حضرت یہ پوچھتا ہے 7 قاریوں سے پہلے بھی تو قرآن پڑھا جاتا رہا کہ نہیں جاتا رہا؟ تو جب پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر کیا پڑھتے تھے؟ ارجلکم پڑھتے تھے یا ارجلکم پڑھتے تھے؟ ایک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یا 7 قاریوں سے قرآن پڑھنا شروع ہوا تھا؟ تو آپ کہتے ہیں قرات تو بعد کی پیروار ہے، پہلے کے متعلق آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا تھا، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ قرآن کی منشا، اللہ تعالیٰ کی منشا جو قرآن کے ذریعے بندوں تک پہنچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے والے تھے کہ پاؤں کو دھونا ہے یا پاؤں پر مسح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے، بات حل ہو جاتی، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا کہ نصب پڑھنا ہے جر پڑھنا ہے، کون کدھر کو گیا کہاں گیا۔ اور آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ اہل سنت کے پاس دلائل کوئی نہیں، ہمارے پاس دلائل بہت ہیں۔ 1 گھنٹہ 48 منٹ کی آپ نے تقریر کی، ایک جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو آپ نہیں لائے۔ کیوں؟ آپ کا گھر خالی ہے،
آپ اس میں آپ کی سنت اور آپ کی حدیث آپ نہیں دکھا سکتے مضبوط قوی دلائل کے ساتھ، تو اس لیے آپ کا گھر خالی ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس بہت دلائل ہیں، دلائل ہم آپ کو دیں گے۔ آپ دلائل کسے کہتے ہیں؟ رفع ہے، نسب ہے یا جر ہے، وہ بھی ہم آپ کا گھر پورا انشاءاللہ کر دیں گے۔ اب دیکھیں، جن لوگوں نے، میں آپ کے بھی دلائل پہلے بیان کر کے، آپ کہتے ہیں مسا ہے، پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ ان دلائل کی حالت کیا ہے، جو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میرا اس کا جواب دیں۔ میں نے تو پہلے کہا کہ آپ کے لیے میں نہیں بنا رہا، میں تو اپنے اہل سنت والجماعت لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ جن کے ذہن مشوش اگر ہو گئے ہوں تو انشاءاللہ وہ درست ہو جائیں۔ موسیٰ بن انس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کی موجودگی میں کہا، حجاج نے احواز میں خطبہ دیتے ہوئے طہارت اور وضو کے احکام میں کہا، منہ ہاتھ دھوو اور سر کا مسح کرو، پیروں کو دھویا کرو، عموماً پیروں پر ہی گندگی لگتی ہے، پس تلووں کو اور پیروں کی پشت کو اور ایڑی کو خوب اچھی طرح دھویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، اللہ تعالیٰ سچا ہے، حجاج جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ حضرت انس کی عادت تھی پیروں کا جب مسح کرتے انہیں بالکل بھگو لیا کرتے۔ آپ ہی سے مروی ہے، قرآن کریم میں پیروں پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیروں کو دھونا ہے۔ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وضو میں 2 چیزوں کا دھونا اور 2 پر مسح کرنا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آیت میں پیروں پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ ابن عمر، علقمہ، ابو جعفر، محمد بن علی، اور ایک روایت میں حسن اور جابر بن زید، اور ایک روایت میں مجاہد سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت اکرمہ اپنے پیروں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جبریل کی معرفت مسح کا حکم نازل ہوا ہے۔ آپ سے بھی یہ مروی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو جن چیزوں کے دھونے کا حکم تھا ان پر تو تیمم کے وقت مسح کا حکم رہا، اور جن چیزوں کے مسح کا حکم تھا تیمم کے وقت انہیں چھوڑ دیا گیا۔ عامر سے کسی نے کہا، لوگ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام پیروں کے دھونے کا حکم لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت جبریل مسح کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جس کو آپ نے بھی بیان کیا اپنے حق میں، لیکن یہ آپ نے نہیں پڑھا تھا۔ آپ کے حق میں یہ آثار جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جائیں، آپ ان کو بیان کریں، تو اس لیے میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ آثار موجود ہیں۔ یہ سارے آثار بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں، پس یہ سب آثار بالکل غریب ہیں، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، ایسے غریب ہیں ان سے فرض ثابت نہیں ہو سکتا، یہ غریب ہیں۔ اور امر اس پر ہے کہ مراد مسح سے ان بزرگوں کا حلقہ دھونا ہے، کیونکہ سنت سے صاف ثابت ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے، فرض ہے، تو پاؤں کا دھونا ہے۔ یہ آثار کچھ لوگوں سے ہے، جیسے آپ نے ابن حزم وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے، لیکن یہ آثار بالکل غریب ہیں، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔